السلام علیکم ورگوز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی 3 بڑی اور سمجھنے والی خبروں کے ساتھ۔ معاملہ یہ ہے، میں تینوں خبریں پہلے آپ کو بیان کرتا ہوں، پھر آپ کے زندگی کے کس شعبے میں انہوں نے اثرات ڈالنے ہیں، کن طرح کے لوگوں کو اس نے پرابلم کرنی ہے، کن طرح کے لوگوں کے لیے وہ مشکل نہیں ہے، یہ سب بیان کروں گا۔ ایک بڑی خبر تو یہ ہے کہ وینس 28 جولائی کو آپ کے 12th ہاؤس میں داخل ہو جائے گا۔ ابھی تک وہ 11ویں گھر میں ہے، اب 28 تاریخ کو وہ 12th ہاؤس میں داخل ہوگا، تو یہ آپ کے لیے تو اچھی خبر نہیں ہے، لیکن اس عجیب خبر کا امپیکٹ آپ کی ذات پر آئے گا کس نوعیت کا، یہ ابھی تفصیل جب بیان کروں گا ادھر آ جائے گا۔ دوسری خبر یہ ہے کہ 11th ہاؤس میں، یہ خوشی کی خبر ہے، 11th ہاؤس میں مرکری ریٹروگریڈ چل رہا تھا۔ 2 اگست کو 1 اگست کو اس کی ریٹروگریشن ختم ہوگی اور اس کے ایڈوانٹیج 2 اگست کو آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ 2 اگست کے ایڈوانٹیجز میں سب سے پہلا ایڈوانٹیج آپ کی کنفیوژنز دور ہوگی، ڈپریشن لیول کم ہوگا، لوگوں کو دوبارہ صحیح طریقے سے کمیونیکیشن دے پائیں گے، آپ اپنا جو بیان کرنا چاہتے ہیں صحیح انداز سے دے پائیں گے اور ان کی باتیں بھی سمجھ پائیں گے، یہ پازیٹیو ہے۔ تیسری چیز جو ایک لحاظ سے پازیٹیو ہے لیکن ایک لحاظ سے پازیٹیو نہیں ہے، آپ کا جو چاند ہے، جو 2 اگست کو 2 اگست کو جو چاند ہونے جا رہا ہے، ذی الحج کا چاند ہے، وہ آپ کے ہاں 12th ہاؤس میں ہوگا۔ چاند کا 12th ہاؤس میں ہونا کوئی خاص فوائد آپ کو نہیں دے گا آسٹرولوجیکلی۔ 12th ہاؤس میں جب چاند ہوتا ہے تو وہ اتنا لو اور اتنا سلو یا اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اس کے ایڈوانٹیجز آسٹرولوجیکلی جو جذبات اس نے پروڈیوس کرنے ہوتے ہیں وہ نہیں کرتا۔ بٹ یہ چاند صرف چاند نہیں ہے، یہ ذی الحج کا چاند ہے، یہ بڑے 10 دنوں کا آغاز کرے گا۔ 12th ہاؤس میں ویسے بھی جب آپ آئسولیٹڈ ہوتے ہیں، تنہائی میں جاتے ہیں، تو روحانی ڈیولپمنٹس کے ایڈوانٹیجز آپ کو ملتے ہیں، آپ اپنے اندر کو سمجھ پاتے ہیں، آپ اپنی صلاحیتوں کو سمجھ پاتے ہیں، اس وقت چاند آپ کو فائدہ دے گا۔ روحانی طرز کے ایڈوانٹیجز، خیر اور برکت، اندر کو سمجھنے، اپنے اندر کے راز جاننے اور اپنے نیگیٹو امپیکٹس پر نظر ثانی کرنے کے لیے، اپنی بری عادتوں کو چھوڑنے کے لیے، اپنی ناکامی کی عادتوں کو چھوڑنے کے لیے جو چینجز آئیں گی وہ اسی چاند کے 12ویں گھر میں پیدا ہونے سے سوچ میں ڈیولپمنٹ آئے گی، وہ روحانی ڈیولپمنٹ بن کر آپ کی زندگی میں تبدیلی لائے گی، یہ ایک ایڈوانٹیج ہے۔ دوسرا ایڈوانٹیج ان بڑے 10 دنوں میں جو ایز اے مسلم آپ عبادت کریں گے، روزہ رکھیں گے، قربانی کریں گے، اگر کوئی حج پر ہے حج کریں گے، تو یہ ایڈوانٹیجز ادروائز ملیں گے، اور پھر عید الاضحیٰ بھی اگلے 10 دنوں میں آئے گی، تو وہ آپ کے لیے ایڈوانٹیجز بنتے چلے جائیں گے۔ بٹ وینس کے 12ویں گھر میں آنے سے 28 جولائی کو جن چیزوں سے آپ کو محتاط رہنا ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ وینس ایک تو لو اینڈ کیئر کا ریپریزنٹیٹیو ہے، تو رشتہ داری کے تمام معاملات اگلے کچھ ٹائم کے لیے، تقریباً 1 مہینے یا 35 دن کے لیے آپ کو ابھی رکنا چاہیے جب تک وہ 12ویں گھر میں رہے گا۔ محبت کے اظہار سے بھی رکنا چاہیے، جو محبتیں آلریڈی کریٹ ہو چکی ہیں ان کی حفاظت کرنے کے لیے روز ان کو ٹائم دینا چاہیے، یا جو جذباتی کیفیات سے آپ فیول اپ نہیں کر پا رہے رشتوں کو کیونکہ وینس ڈاؤن ہے، تو آپ ادر اسکلز سے، سیکریفائزنگ اسکلز سے، ٹائم دینے کی اسکلز سے، اس کی بات یا اس کی ہاں میں ہاں ملانے کی اسکل سے، تصادم کو روکنے والی صلاحیت سے کسی طرح رشتوں کو مضبوط رکھیے، ادھر کمزوری مت آنے دیجیے۔ منگنی، شادی بیاہ اور ان چیزوں کے ایونٹس کو بھی اگر روک سکتے ہیں تو روکیں، جتنے دن تک وینس آپ کے ہاں 12th ہاؤس میں۔ اس کا کوئی ایسا بڑا ڈیزاسٹر نہیں ہے کہ جس سے کوئی تباہی آ جائے گی، اس کا زیادہ تر جو معاملہ ہے وہ رومانس، لائف پارٹنرشپ، انگیجمنٹس، سوشل کنیکشنز، لو ایموشنز، اس طرف یہ کمزوری لائے گا جب تک یہ 12ویں گھر میں۔ بٹ ان مائی ایکسپیرینس، ان مائی 16 ایئر ایکسپیرینس میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ دشمنی میں میل ورسز میل کم ہوں گے، میل ورسز فیمیل سائڈ زیادہ ہوگی، فیمیل ورسز فیمیل زیادہ ہوگی۔ وینس فیمیل ابیلٹیز میں حسد اور کینہ 12ویں گھر میں پیدا کرتا ہے، سو اگر آپ کا جھگڑا
اگر آپ کی ٹربل کسی خاتون کے ساتھ ہے، چاہے وہ آپ کی باس ہیں، چاہے وہ آپ کی لو ونز میں سے ہیں، وہ خطرات زیادہ پیدا کر دے گی، تو ادھر آپ کو زیادہ کیئر کرنی ہے۔ میری کم بات کو زیادہ سمجھیے، میں اس فورم پر بہت زیادہ بات کھل کے نہیں کر سکتا، لیکن فیمیل اینمی کانسیپٹ کو جتنا رد کر سکتے ہیں اپنی صلاحیتوں سے اتنا رد کریے۔ جو پازیٹیو چینجز آپ کے لیے میسر ہیں، ان پازیٹیو چینجز میں ایک تو مرکری کا ڈائریکٹ ہونا آپ کا رولنگ ہے، یہ آپ کے لیے بہت مفید ہے۔ رولنگ پلانٹ جب بھی ڈائریکٹ ہوتا ہے وہ بگ ایڈوانٹیجز دیتا ہے، وہ بہت ساری کارکردگی کو سہل، سموتھ، پرفارمنگ اینڈ کلیئر کر دیتا ہے، گروئنگ کر دیتا ہے۔ اور اوپر سے 11ویں گھر میں ہونا، سڈن گینز، دوستوں کی سپورٹ، سیر و سیاحت، ان سب کو بھی وہ کرے گا۔ تو مرکری تو اچھی خاصی آپ کو رپورٹ دے رہا ہے۔ یہ جتنی بھی میں نے خبریں آپ کو 12th ہاؤس کی خرابی کی سنائی ہیں، یہ بہت لمبی نہیں چلیں گی، لیکن جتنے عرصے بھی چل رہی ہیں، اگر آپ کے پاس 2 ریمیڈیز موجود ہیں تو وہ خبریں کلیئر ہو جائیں گی۔ کون کون سی ریمیڈیز؟ ایک تو جرنل، اوور آل، یہ اسپیشل نہیں ہے، اوور آل کہہ رہا ہوں۔ اگر گولڈن ٹوپاز کسی نے پہنا ہوا ہے اور وہ ورگو ہے، اگر یلو ٹوپاز یا بلو ٹوپاز اس نے پہنا ہوا ہے اور وہ ورگو ہے، تو کافی حد تک بیلنس ہو جائے گا۔ روبی پہننا بھی ورگوز کے لیے اچھا رہتا ہے۔ ساتھ میں سورہ شمس بھی 10 دفعہ پڑھیں، وہ بہت اچھی رہے گی۔ اس سے یہ مہینہ آرام سے گزر جائے گا۔ اگلے مہینے پھر چیزیں بہتری کی طرف ہیں، اگلے ہفتے بھی چیزیں بہتری کی طرف آ جائیں گی۔ ریٹروگریشن آف جوپیٹر ریزالو ہونا ہے۔ سیٹرن جب ریٹروگریشن آف جوپیٹر ریزالو ہوگا تو بھی آپ کی لک کافی اچھی ہوگی، لیکن وہ اگلے ہفتوں میں ایگزسٹ کرتی ہیں چیزیں، اگلے ہفتے بیان کروں گا، لیکن کلو اس لیے دے رہا ہوں کہ تھوڑا حوصلہ، تھوڑی ہمت بنی رہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبھی کے ساتھ بہار پورا سال نہیں چلتی، میں ایک اسٹرالوجر ہوں، میرے ساتھ بھی پورا سال بہار نہیں چلتی، نہ ہی آج تک کسی کے ساتھ پوری چلی ہے، نہ ہی ٹائم کسی کو کمپلیٹ یا پراپر ملا ہے۔ ٹائم اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ عقل مند وہ لوگ ہیں جو اس ٹائم کو سمجھ کر مینیج کرتے ہیں۔ میں نے جو خبریں آپ تک پہنچانی تھی 3 بڑے ایونٹس کی، نئے چاند کی، مرکری کے ڈائریکٹ ہونے کی، وینس کے گھر بدلنے کی، وہ میں نے پہنچا دی۔ اب اگلا کام آپ کا ہے کہ ان خبروں کو سمجھیں، وقت کی نبض کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر آئیں۔ جو لوگ عقل مند ہیں، ان کے جوش اور جذبہ ان کے پاس موجود ہے، وسائل ان کے پاس موجود ہیں، امید کرتا ہوں وہ اپنی صلاحیتوں سے اس خرابی کے دور کو بہت اچھے طریقے سے مینیج کر جائیں گے۔ بٹ وہ ورگوز جو ریلیشن شپ کی ٹربلز بھی محسوس کر جائیں، جو ذہنی انتشار بھی محسوس کر جائیں، جو صحت کی خرابی بھی محسوس کر جائیں، جو ریلیشن شپ کو بھی ڈیزاسٹر میں لے جائیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے خصوصی اہتمام کریں، ریمیڈیز کی طرف جائیں یا اپنی ان ویکنیسز کو ریپیئر کریں جن ویکنیسز کی وجہ سے یہ ٹربلز اکثر ہی ان کی زندگی میں آ جاتی ہے۔ اپنا برتھ چارٹ بنانا بھی آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا، اس سے بھی آپ کو بہت ساری مستقبل قریب کی جو رہنمائی ہے وہ میسر آ جائے گی۔ ذاتی نوعیت کا برتھ چارٹ بنانے کے لیے آپ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، جب آپ ان پر رابطہ کریں گے تو آپ کو وہاں پروفیشنل ٹیم رہنمائی کر دے گی، ذائچہ بنانے کا پورا پروسیجر آپ کو بتا دے گی۔ اگلے ہفتے تک کے لیے آپ اجازت دیجیے، اگلے ہفتے میں جو تبدیلیاں آئیں گی وہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اگلے ہفتے جو تبدیلیاں آئیں گی اس میں روحانی طرز کی جو تبدیلیاں ہوں گی اس کو گریب کرنے کے لیے اپنی عبادات کا لیول بڑھائیے، اپنی فرض جو ڈیوٹیز ہیں، جو عبادات ہیں، انہیں بھرپور انداز سے کنسیڈر کریے۔ جب اس نالج سے آپ کو ذرا سی بھی ایڈوانٹیج ملے تو مجھے اپنی دعاؤں میں بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔